بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا دل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کے حوالے سے، خصوصاً افغان طالبان جو افغانستان کے برسر اقتدار ایک گروپ ہے یا ایک جماعت ہے، پورے افغانستان کے اوپر ان کا کنٹرول ہے، لیکن بیچ میں نشیب و فراز رہے ہیں پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں۔ زلمے خلیلزاد یہ ان کو پاکستان مخالف سمجھا جاتا ہے۔ کسی زمانے میں یہ امریکہ کے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان تھے۔ ڈونلڈ ٹرمپ جب آئے تو انہوں نے بڑی کوشش کی کہ اس انتظامیہ میں وہ گھسیں، وہ ناکام رہے، لیکن ان کی جو ٹویٹس ہیں ایکس کے اوپر جو لکھتے ہیں تو ہمیشہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف لکھتے ہیں۔ اب 20 اگست کو کابل میں چین کے وزیر خارجہ جائیں گے، پاکستان کے وزیر خارجہ جائیں گے، اور وہاں پر ظاہر ہے کہ جب اس طرح کی ملاقات ہوتی ہے تو انتہائی مفید، انتہائی پازیٹیو خبریں جو ہیں وہ وہاں سے سامنے آتی ہیں۔ لیکن کچھ عناصر ہیں کہ جو پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں بگاڑ لانے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہتے ہیں۔ اب یہ زلمے خلیلزاد جو ہیں، انہوں نے ایکس کے اوپر لکھا ہے کہ 25 اور 26 اگست کو اسلام آباد میں پاکستان ہوسٹ کر رہا ہے ایک کانفرنس کو، ایک اجلاس کو، اور اس میں افغان طالبان کے جو مخالفین ہیں ان کو بلایا گیا ہے۔ اب اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو افغان قومی مزاحمتی ایک فرنٹ ہے جس کی سربراہی احمد مسعود کر رہے ہیں، جو احمد شاہ مسعود کے صاحبزادے ہیں، اور سابقہ جو شمالی اتحاد ہے اس کے جو مختلف لیڈرز ہیں، جو اس وقت کوئی جو ہے وہ تاجکستان میں ہے، کوئی عراق میں ہے، کوئی ایران میں ہے، کوئی ترکی میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی یورپ کے کسی ملک میں بیٹھا ہوا ہے، تو یہ کہا گیا ہے کہ ان لوگوں کو بھی مدعو کیا گیا ہے پاکستان کی طرف سے۔ اب یہ کس تنظیم نے یا کس لیول کے اوپر یہ کانفرنس یا اجلاس جو ہے یہ طلب کیا گیا ہے، اس حوالے سے سرکاری سطح کے اوپر کوئی کنفرمیشن نہیں ہے، کوئی تصدیق اس بات کی ابھی تک نہیں ہوئی کہ کسی تنظیم نے ایسی کوئی سرگرمی جو ہے اسلام آباد میں کرنے کے لیے 25 اور 26 اگست کو یہ دعوت نامے دیے ہیں۔ کون کون اسلام آباد آ رہا ہے؟ اس میں جو بتایا گیا ہے زلمے خلیلزاد کی طرف سے کہ اگر اسی طرح کی کوشش کابل میں ہو اور پاکستان کے جو مخالفین ہیں ان کو بٹایا جائے تو پھر پاکستان کو کیسا لگے گا۔ انہوں نے یہ غیر دانشمندانہ اقدام پاکستان کا قرار دیا ہے، لیکن پاکستان کی طرف سے ابھی تک اس حوالے سے کوئی آفیشلی اس بات کی تصدیق نہیں ہوئی کہ ہاں کوئی ایسی کانفرنس یا ایسا کوئی اجلاس جو ہے یہ اسلام آباد میں ہونے جا رہا ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں کہ افغان طالبان نے 4 سال اپنے مکمل کر لیے ہیں، اور شیخ ہبت اللہ اخندزادہ نے یہ اعلان بھی کیا ہے کہ اب افغان حکومت کے ساتھ آپ عبوری یا نگران کا لفظ جو ہے یہ نہ لگائیں۔ وہاں پہ انہوں نے ایک مستقل حکومت کا اعلان کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ دوحہ معاہدے میں اس طرح کی بات نہیں تھی، وہاں پہ ایک انکلوسیو حکومت قائم کرنے کے لیے ایک لویا جرگے کے انعقاد کی بات کی گئی تھی۔ اب اس کے بعد سے ہم نے پھر مسلسل یہ 4 سال دیکھا کہ عبوری حکومت یا نگران حکومت یا نگران کابینہ یا نگران وزیر، اس طرح کے الفاظ ہم نے استعمال ہوتے ہوئے دیکھے، لیکن اب یہ کہا گیا ہے افغان قیادت کی طرف سے کہ اب ہم عبوری نہیں ہیں، اب ہم نگران نہیں ہیں، اب ہم مستقل حکومت ہیں۔ تو اس کے بعد اب کیا صورتحال ہے؟ پاکستان کے جو آرمی چیف ہیں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، انہوں نے انتہائی کچھ سخت بیانات دیے ہیں افغان طالبان کے حوالے سے بھی، اور یہ کہا ہے کہ افغان طالبان اور بھارت کا گٹھ جوڑ ہے۔ جو پاکستان کے جب آپ عسکری سرکلز کے اندر سنتے ہیں تو بہت زیادہ ناراضی پائی جاتی ہے افغان طالبان کے حوالے سے، خصوصاً جو کالعدم TTP ہے اس کو لے کر، کیونکہ پاکستان کا ایک موقف رہا ہے کہ جو افغان سرزمین کا استعمال پاکستان کے خلاف ہوتا ہے، اور جو TTP یا باقی جو تنظیموں کے جو قائدین ہیں وہ افغانستان میں موجود ہیں، لیکن اس حوالے سے وہ تعاون نہیں کیا گیا افغان طالبان کی طرف سے پاکستان کے ساتھ کہ جو تعاون پاکستان چاہتا ہے۔ اب مختلف آپشنز کے حوالے سے بات کی جاتی ہے۔
اور یہ جو مختلف آپشنز ہیں یہ افغان طالبان تک پہنچا بھی دیے گئے ہیں کہ اس سے پہلے فضائی کارروائی پاکستان کر چکا ہے، متعدد بار کر چکا ہے، جو پاکستان کی مغربی سائٹ پر افغان مشرقی صوبے ہیں یہاں پر متعدد کارروائیاں کی جا چکی ہیں۔ اب یہ واضح پیغام دیا گیا ہے کہ اگر کابل کے اندر بھی ٹی ٹی پی یا اس طرح کی تنظیموں کے لوگ پائے گئے اور یہ شواہد باقاعدہ ثبوت کے ساتھ پاکستان کے ہاتھ لگے تو پھر پاکستان دریغ نہیں کرے گا کابل کے اوپر بھی اٹیک کرنے کے حوالے سے۔ تو یہ وہ نشیب و فراز ہیں پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں کہ جس کی وجہ سے ہم کلی طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس وقت بڑے مثالی تعلقات ہیں پاکستان اور افغان طالبان کے بیچ میں۔ بہت سارے واقعات اور باج جوڑ میں جو کچھ ہو رہا ہے، وہاں پہ آپریشن پھیل رہا ہے، مختلف دیگر جو علاقے ہیں وہاں کے لوگوں کو بھی بتایا گیا ہے کہ جی آپ علاقہ خالی کریں، وہاں پہ کرفیو کا نفاذ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ ایسے علاقے بڑھ رہے ہیں کہ جہاں پہ کرفیو نافذ کیا جاتا ہے، جہاں پہ کارروائی کی جاتی ہے۔ وہاں سے بھی بتایا گیا ہے عسکری ذرائع کی طرف سے، سرکاری ذرائع کی طرف سے کہ افغان جو نیشنلز ہیں وہ ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو پاکستانی ملیٹنٹس ہیں۔ ایسے جنوبی اضلاع میں ایسے واقعات ہوئے ہیں، اور کچھ واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ جب سرحد پار دراندازی ہو رہی تھی اور پاکستانی فورسز کی طرف سے مارا گیا ان ملیٹنٹس کو، تو وہاں بھی بتایا گیا کہ جی آدھے سے زیادہ لوگوں کا تعلق جو تھا وہ افغانستان سے تھا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ کہا جا رہا ہے مبصرین کی جانب سے کہ کیا پاکستان نے بھی پینترا بدل لیا ہے۔ جو تعلقات میں ایک بہتری آئی تھی، پہلے ہم نے دیکھا کہ 19 اپریل کو گئے تھے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار، اور پھر اس کے بعد ہم نے بہت سارے واقعات دیکھے۔ پہلگام واقعہ 22 اپریل کو دیکھا، اس کے بعد پھر ہم نے سفارتی پاکستان کی کوششیں دیکھیں، جس طریقے سے افغان طالبان کی قربت تھی بھارت کے ساتھ، وہ سلسلہ ہم نے روکا، اور پھر اس میں چین کا بھی کردار تھا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ بیجنگ کے اندر ایک سرگرمی ہوئی، سہ فریقی اجلاس ہوا تینوں ملکوں کے وزرائے خارجہ کا، پاکستان، افغانستان اور چین کے۔ اب 20 اگست کو دوبارہ سے کابل میں ایک بیٹھک ہونے جا رہی ہے، اور اس سے پہلے سے یہ اس قسم کی خبریں جو ہیں یہ میڈیا میں اس معاملے پر بات ہو رہی ہے، ان معاملات کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ تو کیا پاکستان نے اب واضح طور پر افغان طالبان کو کہا ہے کہ جب تک ٹی ٹی پی کا مسئلہ آپ حل نہیں کریں گے تو آپ کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے؟ ایک طرف ہم سیاسی کوششیں دیکھتے ہیں کہ جب وزیر خارجہ کا دورہ ابھی نہیں ہوا تھا کابل کا، تو اس سے پہلے ہم نے افغانستان کے لیے پاکستان کے خصوصی نمائندہ محمد صادق خان کی کوششیں دیکھی، متعدد مرتبہ وہ گئے، بلکہ ہر دوسرے تیسرے ہفتے ہمیں یہ اطلاع جاتی ہے کہ وہ افغانستان کے دورے پر ہیں، اور کابل میں انہوں نے متعدد اہم ملاقاتیں کی۔ اس دوران جب ہم نے دیکھا کہ جی کچھ اختلاف رائے بھی موجود ہے حقانی اور قندھاری گروپ کے بیچ میں، تو بہت سارے معاملات میں جو حل ہوئے افغانستان کے اندر اس میں پاکستان کا بھی کردار تھا، اور پاکستان کا کردار اگر طالبان کے حوالے سے دیکھا جائے تو پاکستان نے بہت سارے الزامات بھی اپنے سر لیے۔ یہ کہا گیا عالمی میڈیا میں کہ افغان طالبان جس تیزی سے آگے بڑھتے رہے، 20 سالہ جب یہ دور تھا جب وہاں پہ امریکہ اور نیٹو فورسز خود موجود تھیں، تو اس ساری صورتحال کے پیچھے پاکستان کا ہاتھ تھا، لیکن وہ پھر ہوا نہیں۔ ہم نے چائے کا کپ بھی وہاں پہ لہرایا اور یہ یقین دہانی بھی پوری دنیا کو کرے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن نہ وہ چائے کا کپ رہا، نہ چائے کا کپ اٹھانے والا رہا، وہ بھی اندر ہے۔ اب صورتحال جو ہے وہ خاصی بدل چکی ہے یا بدلنے والی ہے۔ یہ کہنا کہ جی زلمے خلیل زاد کی طرف سے کہ پاکستان نے مدعو کیا ہے اور افغان طالبان کے مخالفین کو مدعو کیا ہے، تو اس میں اب ظاہر ہے کہ 25-26 اگست کا انتظار کرنا پڑے گا کہ واقعی یہ خبر درست ہے، اور اگر اس سے پہلے کوئی ایسی اطلاع آ جاتی ہے، پاکستانی حکام کی جانب سے آ جاتی ہے، کسی تنظیم کی طرف سے، کسی فورم کی طرف سے آ جاتی ہے کہ جی ہاں ایسی کوئی کانفرنس ہونے جا رہی ہے اور اس میں یہ لوگ شریک ہو رہے ہیں، کیونکہ یہ تاثر زلمے خلیل زاد نے جو بنایا ہے وہ ایسا بنایا ہے کہ جیسے
اسلام آباد میں کوئی افغان طالبان کے خلاف کوئی ایک بہت بڑا ایٹم بم تیار کیا جا رہا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی کچھ تنظیموں کے لوگوں نے یہاں پہ اجلاس منعقد کیے ہیں، ماضی میں بھی یہ سلسلہ رہا ہے۔ محمد صادق خان کے ساتھ ملاقاتیں رہی ہیں، اسلام آباد میں رہی ہیں، افغان خواتین ہیں، افغان نوجوان ہیں، مختلف تنظیمیں ہیں، مختلف NGOs ہیں، اور وہ ظاہر ہے کہ اپنی اپنی رائے بھی رکھتی ہیں۔ یہ NGOs یہ تنظیمیں جو ہیں، ان تنظیموں کے لوگ پاکستان میں بھی موجود ہیں، یہ یورپ میں بھی موجود ہیں، یہ مختلف ممالک کے اندر موجود ہیں، جو اپنی رائے کا اظہار بھی کرتی ہیں۔ اور رائے جو ان کی طالبان کے خلاف ظاہر ہے کہ اس لیے کہ وہ لڑکیوں کی تعلیم کے حق میں یہ تنظیمیں بات کرتی ہیں، وہاں پہ انسانی حقوق کے معاملات کے حوالے سے بات کرتی ہیں۔ اب اگر افغانستان کے اندر صورتحال کو دیکھا جائے تو وہاں پر پورے افغانستان پر افغانستان کے طالبان کا کنٹرول ہے۔ وہاں پہ ان کے مخالفین بھی یہ اعتراف کرتے ہیں کہ وہاں پہ تشدد کی کارروائیوں میں کمی آئی ہے، وہاں پہ امن قائم ہوا ہے۔ کچھ ظاہر ہے کہ افغان طالبان کے حق میں سارے افغان نہیں ہیں، ان کے مخالفین بھی بہت ہیں۔ لیکن اب یہ کہنا کہ جی پاکستان نے کوئی اپنی حکمت عملی تبدیل کر دی ہے، بیانات سخت آ رہے ہیں، تو اب 4 سالہ دور جو ہے اب یہ گزر چکا ہے افغان طالبان کا، اس کے بعد اب پاکستان کی مدد سے وہاں پہ کوئی تبدیلی آنے والی ہے، ایسی میرا خیال ہے کہ کوئی صورتحال نہیں ہے۔ لیکن اب 25-26 اگست تک یا اس سے پہلے پاکستانی حکام کا اس حوالے سے جو رد عمل ہے، یا پھر افغان طالبان کا اگر کوئی رد عمل سامنے آتا ہے تو پھر اس کے بعد پھر ایک واضح پکچر ہمارے سامنے آئے گی کہ صورتحال اصل میں ہے کیا۔ جو بھی نئی ڈیولپمنٹ ہوگی میری کوشش ہوگی کہ بر وقت آپ تک پہنچا سکوں۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجئے اور مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجئے۔ بہت شکریہ۔